وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 سے لے کر 175 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ لن ہرگز نہیں، یستنکف آر محسوس کریں گے، یستنکف آر محسوس کریں گے، المسیح مسیح، ان اس سے کہ یکون وہ ہوں عبدن بندے للہ اللہ کے۔ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انتہائی عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے۔ ولا اور نہ الملائکۃ فرشتے المقربون مقرب ومن اور جو کوئی یستنکف آر محسوس کرے، یعنی عیسائیوں کا معاملہ مدعی سست گواہ چست کا ہے۔ خود حضرت مسیح علیہ السلام کو تو بندگی خداوندی پر ناز ہے، نہ کہ ننگو آر، مگر عیسائی خدا کی بندگی کو ان کے لیے باعث آر سمجھتے ہیں۔ فرشتوں کو بعض عرب خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس لیے ان کا ذکر بھی کیا گیا۔ مقرب فرشتوں کو بھی خدا کا بندہ ہونے کا اعتراف ہے، اور وہ ہرگز اس کو اپنے لیے باعث ننگ اور آر خیال نہیں کرتے۔ ان عبادتی ہی اس اللہ کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرهم تو ان قریب انہیں جمع کرے گا، الیہ اپنی طرف جمیعاً سب کو۔ اس آیت میں الوہیت مسیحیت کی تردید میں ایک اور دلیل پیش کی گئی ہے، جو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور غلام بن کر رہنے میں کچھ آر محسوس کرنا تو درکنار اسے قابل فخر سمجھتے تھے، اور یہی حال مقرب فرشتوں کا بھی ہے۔ لہذا نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی الوہیت میں شریک بن سکتے ہیں اور نہ مقرب فرشتے، کیونکہ جو کسی کا بندہ اور غلام ہو وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور جو اس کا شریک ہو وہ اس کا بندہ اور غلام نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے سے حجت اس لیے قائم کی گئی کہ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ یا اللہ کا حصہ یا اللہ کا بیٹا تھے تو وہ اس کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ پھر فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کا نہ باپ ہے اور نہ ماں، لیکن اللہ ہونے کے وہ بھی مدعی نہیں، بلکہ وہ بھی برضا اور رغبت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر جب فرشتے جو عیسیٰ علیہ السلام سے لطیف تر مخلوق ہیں اللہ کی عبادت میں آر محسوس نہیں کرتے تو پھر عیسیٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہی شان اور حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ انہوں نے تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی بندگی میں ہی زندگی گزاری۔ جس بندے کو رب نے نبی کے طور پر چننا ہوتا ہے وہ تو شروع سے ہی اس کا برگزیدہ، نیک فطرت، متقی اور عبادت گزار بندہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن ہی سے خدا ترس اور انتہائی پاکیزہ فطرت کے مالک تھے۔ نہ انہوں نے کبھی تکبر کیا تھا اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کیا تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ خبردار کرتے ہیں کہ انسانوں میں جو بھی میری بندگی سے انکار کرے گا، تکبر کرے گا، میرے سامنے جھکنے کو اپنی عزت کے خلاف سمجھے گا، یعنی توحید سے انکار کرے گا، تو سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ میں سب لوگوں کو ایک دن جو مر چکے یا جو ابھی زندہ ہیں اپنے پاس جمع ہونے کا حکم دوں گا، اور وہ دن ضرور آئے گا۔ اس دن جن لوگوں نے صراط مستقیم کی راہ اختیار کی ہوگی، قرآن و سنت پر عمل کر کے نیک اور صالح زندگیاں گزاری ہوں گی، ان کو ان کے اعمال کے بدلے میں بہتر انعام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ خوش ہو کر ان کے اصل اجر سے کئی گنا زیادہ انعامات ان کو دیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ شرک و کفر پر مبنی زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت کی عبادت یعنی رکوع سجود سے دور بھاگیں گے، تکبر کریں گے، تو ایسے لوگوں کو آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور پھر وہاں وہ کسی کو بھی اپنا مددگار نہ پائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ فَأَمَّا لیکن الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعاملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک فیوفیہم تو وہ پورا دے گا ان کو اجورہم ان کی اجر ویزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو من فضلی اپنے فضل سے واما اور لیکن الذین وہ لوگ جنہوں نے استنکفوا آر محسوس کی واستکبروا اور تکبر کیا فیعذبہم تو انہیں عذاب دے گا عذاب علیما بہت دردناک ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیاً کوئی دوست ولا اور نہ نصیرہ مددگار تکبر اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کو لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے سامنے اکڑے گا تو یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ عہد آدم میں سب سے پہلے ابلیس نے تکبر کیا تو راندہ بارگاہ الہی قرار پایا۔ جس شخص میں بھی کبر و نخوت ہو لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر کے اس کی اکڑ توڑ دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہوا۔ جنت نے کہا پروردگار میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو متکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہشتی کون ہے اور دوزخی کون؟ جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچ کر دے، اور دوزخی ہر اجڑ اور متکبر آدمی ہوتا ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ یا ایہا الناس اے لوگو قد تحقیق جاءکم آ گئی تمہارے پاس برہان روشن دلیل
برہان ایسی دلیل قاطع جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے، اور ایسی حجت جس سے ان کے شبہات زائل ہو جائیں۔ میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینہ، ایک واضح نور، نورا مبینہ، ایک واضح نور۔ نور سے مراد قرآن کریم ہے جو کفر و شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے، ضلالت کی پگڈنڈیوں میں صراط مستقیم اور حبل اللہ المتین ہے۔ پس اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ برہان ایسی واضح دلیل کو کہتے ہیں کہ فریقین کے درمیان فیصلہ کون حیثیت رکھتی ہو۔ قرآن اس لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے اپنے مخاطب تمام کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لو، لیکن عرب بھر کے تمام فصحاء، بلغاء اور شعراء ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز رہ گئے۔ اسی ایک چیلنج سے تین چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ ثبوت بھی ایسا ہے جو فیصلہ کون حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 1، وجود باری تعالیٰ کا ثبوت، نمبر 2، قرآن کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا ثبوت، اور نمبر 3، آپ کی نبوت کا ثبوت۔ اسی لحاظ سے قرآن کریم کو برہان کہا گیا ہے، اور نوری مبین اس لحاظ سے ہے کہ ہدایت انسانی یعنی دنیوی طریق زندگی اور اخروی زندگی کے لیے نجات کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ فَأَمَّا لیکن الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر واعتصموا اور انہوں نے مضبوط پکڑا بھی اس کو فسیدخلوہم تو وہ عنقریب داخل کرے گا ان کو فی رحمت من اپنی رحمت میں وفضل اور فضل میں ویادیم اور انہیں بتلا دے گا الیہ اپنے تک پہنچنے کے لیے صراطاً راہ مستقیمہ سیدھی۔ آج کی دروس کی آیات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسی کتاب قرآن کریم بھیج دی ہے جس کو بہترین روشنی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بڑے واضح، آسان اور بہترین اصول مثال دے کر بتائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین کریں گے اور اس کی بھیجی کتاب قرآن پر یقین کریں گے اور بڑی ہی مضبوطی سے اس منازل شدہ ہدایات پر چلیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، تو یقیناً وہ دنیا آخرت میں بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ ایسے نیک اور اچھے لوگوں سے تو اللہ ویسے ہی ہر وقت خوش رہتا ہے، تو جس نے اللہ کو خوش کر لیا تو گویا اس نے نجات کا بہترین راستہ ڈھونڈ لیا۔ جب ایک بندہ اپنے لیے ٹھیک اور اچھا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں یا مشکلات آتی ہیں ان کو اپنے فضل و کرم اور اپنی طاقت سے دور کر دیتا ہے، اور یوں نیک بندے کے لیے نیکی کی راہیں بالکل آسان ہو جاتی ہیں۔ لہذا جو شخص اس قرآن کو مشعل راہ بنائے رکھے گا وہ نہ راہ بھٹکے گا، نہ بھولے گا اور نہ غلط راہوں پر جا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شان کی رحمت اور اس کا فضل اس کے شامل حال رہیں گے، اور یہی قرآن کی سیدھی راہ اور اس سے اللہ تک پہنچائے گی۔ یا اللہ ہم کو دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور اس پر مستقیم رہنے کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ آپ نے جو ان آیات میں وعدہ فرمایا ہے ہم کو بھی اس کا مصداق بنا دے۔ یا اللہ ہم کو حقیقی توحید کے ساتھ شریعت اسلامیہ کا اتباع کامل نصیب فرما۔ یا اللہ آپ نے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور قرآن کریم کو بھیج کر دنیا والوں پر اپنی حجت پوری فرما دی۔
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پاک کا اتباع کامل نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔